قبلہ پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب نقیبی دعوت برکات بلا لیا جہاں تشریف فرما ہے، یہ جگہ بھاری ہے، کثافت ہے، یہ اٹھیں گے تو وہاں کوئی دوسرا بیٹھ سکے گا، جب تک وہ بیٹھے ہیں ان کی جگہ دوسرا۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، ایک ہے مکان کثیف، کثافت کی مثال میں نے یہ دی ہے، یہ زمین ہے۔ صاحبزادہ جلیل الرحمن صاحب، وکیل الرحمن صاحب، یہ علماء کرام تشریف فرمائے، جہاں ایک بندہ بیٹھا ہے وہاں سے وہ بندہ اٹھتا ہے تو دوسرا وہاں، یہ کثافت ہے۔ ایک ہے مکان لطیف، مکان کثیف زمین ہے، مکان لطیف ہوا ہے، ہوا اس سے زیادہ لطیف ہے، اس میں نفاست ہے۔ ایک ہے مکان الطف، مکان الطف جو ہے یہ سورج کی دنیا ہے کہ سورج کی روشنی، کیونکہ جتنی چیز بھاری ہوگی اتنی رفتار کم ہوگی، جتنی لطیف ہوتی جائے گی رفتار بڑھتی جائے گی۔ اب ایک ہے سورج، سورج کی روشنی اپنی منزل سے، مقام سے 8 منٹ اور کئی سیکنڈ کے اندر زمین پر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس میں لطافت ہے۔ پہلا مکان کثیف، دوسرا مکان لطیف، تیسرا مکان الطف، ایک اس سے بھی اگلا مکان ہے، اس کو کہتے ہیں مقام انوار، یہ ہے انوار و تجلیات کا مکان۔ اب انوار و تجلیات سورج سے بھی تیز تر ہے۔ ایک ہے مکان روحانیات، بندہ مومن کا مقام نفاست کے اعتبار سے سورج سے ایک منزل آگے ہے۔ سورج کی روشنی کو 8 منٹ لگتے ہیں چھٹے آسمان سے اس منزل تک آنے کے لیے۔ مومن کامل جنت میں بھی اسی وقت موجود ہوتا ہے، اپنی قبر میں بھی موجود ہوتا ہے، وہاں بھی رابطہ ہوتا ہے، یہاں بھی رابطہ ہوتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے کہ روح کتنا طاقتور ہے۔ جبریل، حضرت جبریل، ان کو بھی حرکت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے جبریل اٹھ، میرا یوسف کنویں میں گر گیا ہے، رسی کٹ گئی ہے، یوسف کنویں میں گر گیا ہے، جبریل سدرا پہ تھا لیکن حرکت کی ضرورت ہوئی، ایک پر سدرا پہ، دوسرا پر کنویں پہ حضرت یوسف کے نیچے آیا، اس کو حرکت کی ضرورت پڑی۔ مومن کامل جب اپنی قبر میں ہوتا ہے، آپ حضرات جا کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب سوال یہ ہے کہ مومن ہے کہاں؟ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی روح سبز پرندے کے روپ میں جنت کے اندر گردش کر رہی ہے۔ جنت کہاں ہے؟ عرش اولیٰ کے نیچے، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب مومن کی روح تو وہاں ہے اور سلام کہنے والا یہاں ہے۔ اب دنیا کا کوئی عالم اس مسئلے کو حل کرے نا کہ وہ تو جنت میں ہے، سلام کرنے والا یہاں قبر پہ کھڑا ہے، اب جنت والا یہاں کیسے سن رہا ہے؟ اور حضور کی حدیث ایک نہیں درجنوں حدیثیں ہیں، بندہ جب قبر پہ جا کے سلام کرتا ہے قبر والا اسے جواب دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ہے جنت میں؟ جواب یہاں دے رہا ہے۔ تو امام ابن قیم جو علماء اہل حدیث کے بھی امام ہے، اس نے کہا اصل طاقت روح کی ہے کہ مومن کی روح کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ جنت میں بھی موجود ہوتی ہے، قبر میں بھی موجود ہوتی ہے۔ مومن کی روح کے تصرف کا یہ عالم ہے۔ غوث الاعظم جیلانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شاہ باد لامکانی، یہ جن کا جشن بشیر یا جشن نقیب، یہ بزرگوں کا سب کا تعلق تار اسی سے جڑا ہوا، جن کا نام غوث الاعظم ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں بیٹھا اگر مشرق میں ہوں، مرید مغرب میں بیٹھا ہو، اگر اس کو ضرورت وہاں پیش آئے ہلے بغیر کرم فرما سکتا ہوں۔ یہ تصرف کب تک ہے؟ فرمایا کائنات جب تک، کیونکہ روحانیت کی طاقت ہی یہ ہے۔ اقبال نے کہا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، اور خود ہی
شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں کیا؟ رنگ اس کے رنگ میں پھر دیکھ تماشا، نہ تیرے لیے نزدیک ہے نہ دور ہے، سب کچھ حضور ہے، حضور ہے۔ پھر یہ تقسیم ختم ہو جاتی ہے کہ یہ جہاں یا وہ جہاں نہیں دیکھا۔ بایزید بستام میں ہے، ابو الحسن خرقان میں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ کتنے سال بعد وہ وصال کر گئے، دنیا سے گزر گئے۔ ابو الحسن خرقانی، بایزید بستامی، ایک پہاڑی کا علاقہ، ایک سطح کا علاقہ۔ اب مرید اپنے مرشد کی قبر پہ آتا ہے، فیض ہے وصال کے بعد، اور حالت کیا ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی، اور ابو الحسن کا مقام جانتے ہیں آپ؟ پہلے یہ عرض کر دوں، ابو الحسن خرقانی کوئی میرے جیسا طالب علم نہیں۔ ابو الحسن خرقانی وہ ہے کہ حضرت شہاب الدین سہروردی کعبے شریف میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے، جب بیٹا آیا، بیٹے نے کہا بابا سنا ہے شیخ عیسیٰ مغربی کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور سنا یہ ہے کہ جب وہ حجر اسود کو چومتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں، جب وہ حجر اسود تک پہنچتے ہیں پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ فرق ہے نا؟ آپ نے دیکھا بیٹے کی طرف، کہا بیٹا تجھے شک ہے؟ بابا یہ ممکن ہے کہ 7 منٹ میں قرآن ختم ہو جائے۔ فرمایا بیٹا جا کے سن، مقام ابراہیم کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ طواف کر رہے، سن۔ مریدوں کو لے کے شیخ اماد الدین سہروردی غالباً وہ گئے، جا کے سنے، جب سنا تو وہی ہوا۔ ایک ایک لفظ پڑھا حضرت عیسیٰ مغربی نے، ایک ایک نقطہ پڑھا عیسیٰ مغربی نے، اور کعبے کا چکر لگایا۔ کعبے کا ایک طواف پورا چکر نہ ہوا، قرآن ختم ہو گیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین کے بیٹے کی چیخ نکل گئی، کہا بابا عجب تماشا ہے کہ 7 منٹ سے پہلے قرآن ختم۔ حضرت شہاب الدین سہروردی ہنس کے کہنے لگے، فرمایا ڈھیلا سست جو ہوا، کیا کہا؟ یہ ڈھیلا ہے۔ انہوں نے کہا پھر انا للہ ہے، اگر یہ ڈھیلا ہے۔ وہ سونا وہ جو 6 منٹ میں قرآن پورا ختم کیے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ موتی کی طرح میں نے سنا ہے، نہ شد کا فرق، نہ مد کا فرق، نہ زیر کا فرق، نہ زبر کا فرق۔ ہمارا تو دماغ ہو گیا ہے غرق، آپ کہتے ہو ابھی ڈھیلا ہے۔ حوصلے اپنے اپنے، حوصلے میں نے وہی کہا نا، کچھ سمندر پی کے پیاسے، کچھ پیالے پی کے بہت رہے، حوصلے اپنے اپنے ہیں۔ بیٹے نے کہا بابا ایک بات بتاؤ، یہ تو ڈھیلا ہے، کوئی تیز کام بھی کوئی ہے؟ کوئی تیز کام بھی؟ حضرت شیخ شہاب الدین نے کہا، فرمایا بیٹا ہمارے شیخ ابو الحسن خرقانی ایک سانس میں قرآن پڑھتے تھے۔ یہ وہی ابو الحسن خرقانی ہے کہ محمود غزنوی وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتے۔ ابو الحسن خرقانی وہی ہے۔ محمود غزنوی جا کے بیٹھا ہے کہ سومناتھ کے مندر پہ میں 16 حملے کر چکا ہوں، مندر پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا بیٹا جا، حضور دعا، کرتا اتار کے کہا، فرمایا کرتا لے جا اس کے سامنے دھر، اور اس کرتے کا وسیلہ کر، پھر حملہ فرمائے گا، پھر نتیجہ آئے گا۔ وہ ابو الحسن خرقانی مرشد کے مزار پہ جا رہے ہیں فیض لینے کے لیے، اب آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ابھی دوست گئے ہیں ایران، مجھے انہوں نے بتایا 20 کلومیٹر بنتا ہے کم از کم، تو 20 کلومیٹر سیدھا منہ کر کے جانا، جب مزار سے واپس آنا تو پھر پیٹھ نہیں کرنی، پیٹھ